اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ یقیناً تمامی حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں، نفس امارہ اور برے اعمال کے شر سے اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت عطا فرمائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی ہادی نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر ڈھیروں رحمتیں اور سلام نازل فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو دیکھنے والے میرے تمام بھائیوں بہنوں کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، رزق میں اضافہ فرمائے، اور کبھی دکھ، تکلیف یا غم کا سامنا نہ کرنا پڑے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو آپ بھی کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ آپ کے آمین کہنے سے اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرما لے، تو آمین لکھنا نہ بھولیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنا ایمان تازہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی اسے شیئر کر دیجیے گا۔ ناظرین، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل عشق مصطفیٰ پر نئے ہیں تو براہ کرم ہمارا چینل عشق مصطفیٰ سبسکرائب کر لیجئے۔ یہاں آپ کو بالکل مزیدار اسلامی تاریخ اور دنیا بھر کے دلچسپ واقعات پر ہماری ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو آپ کو نہایت اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کی باندی مشتہ یعنی ماشطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرعون کی بیٹی کی باندی ماشطہ کا واقعہ یوں بیان کیا۔ ماشطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن وہ شہزادی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر فرعون کی بیٹی نے کہا، تم نے آج عجیب کلمہ بولا ہے، رب تو میرے باپ فرعون ہے، تو نے یہ کس کا نام لیا؟ ماشطہ نے جواب دیا، فرعون رب نہیں، رب وہ اللہ ہے جو مجھے، تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے؟ ماشطہ نے کہا، ہاں ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے یہ بات اپنے باپ فرعون کو کہہ دی تو وہ سخت غضبناک ہوا اور فوراً ماشطہ کو دربار میں طلب کر لیا۔ فرعون نے پوچھا، کیا تو میرے سوا کسی اور رب کو مانتی ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب تو اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو بلند و برتر ہے۔ فرعون کے پاس تانبے کا ایک گائے جیسا مجسمہ تھا جس میں تیل ڈال کر نیچے آگ دہکائی جاتی تھی۔ فرعون جسے چاہتا اس ابلتے تیل میں ڈال دیتا تھا۔ اب فرعون نے حکم دیا کہ تانبے کی گائے کو خوب تپایا جائے اور جب یہ آگ کی طرح سرخ ہو جائے تو سب سے پہلے ماشطہ کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالا جائے اور آخر میں ان کی ماں کو بھی جلا دیا جائے۔ چنانچہ وہ تانبے کا سانچہ گرم کیا گیا۔ جب وہ سرخ ہو گیا تو فرعون نے حکم دیا کہ ماشطہ کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس کے سامنے ڈالنا شروع کرو۔ یہ منظر دیکھ کر ماشطہ نے کہا، اے بادشاہ، میری ایک درخواست ہے، میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ جمع کر دینا۔ فرعون نے کہا، تیرے کچھ حقوق ہم پر ہیں، تیری یہ شرط منظور ہے۔ پھر ماشطہ کی دونوں بیٹیوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئیں۔ پھر سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگ کر دودھ پی رہا تھا۔ سپاہیوں نے اس ننھی جان کو گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں پر اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی لمحے زبان عطا فرما دی اور اس نے بلند آواز سے کہا، امی جان، افسوس نہ کر، ذرا بھی پسو پیش نہ کر، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ یہ سنتے ہی ماشطہ کو صبر آ گیا۔ اس بچے کو بھی اس کے سامنے آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں ملا کر شہید کر دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ واقعہ بیان کر کے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یہ خوشبو کی مہک ماشطہ کے جنتی محل سے آ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ 4 بچوں نے بچپن میں گفتگو کی تھی۔ ماشطہ کا بچہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا گواہ، جریج کا ساتھی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔
فرعون نے اپنی باندی ماشطہ اور اس کے بچوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو خدا ماننے پر زندہ تیل میں بھون دیا، مگر ماشطہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو نہ چھوڑا۔ اسی طرح فرعون کے محل کی صبر و استقامت کی مالکن حضرت سیدہ آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا ہے۔ حضرت سیدہ آسیہ بنت مزاحم مصر کے انتہائی ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی بیوی تھیں، مگر اس کی سفاکی اور انسانوں سے بدسلوکی سے سخت متنفر اور بیزار تھیں۔ فرعون سے ان کا نکاح بھی برضائے رغبت نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ اور ان کے والد دونوں اسے ناپسند کرتے تھے۔ فرعون نے بادشاہت کے زور پر جبراً نکاح کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو اس سے محفوظ رکھا اور وہ ان کے قریب آنے پر قادر نہ ہوا۔ مشہور قول کے مطابق حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہا بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھیں۔ ان کا سلسلہ نسب یوں ہے: آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید۔ یہ ریان بن ولید وہی شخص ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لایا تھا۔ حضرت سیدہ آسیہ رحمۃ اللہ علیہا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عہد طفولیت بھی پایا، اور کئی مرتبہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے ان کی حمایت و دفاع کیا۔ فرعون کے حکم سے اس کے کارندے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر نوزائیدہ لڑکے کو قتل کر دیتے تھے۔ دراصل فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ نکلی جس نے سارے مصر کو گھیر لیا اور تمام قبطیوں یعنی فرعونیوں کو جلا ڈالا، مگر بنی اسرائیل کو آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ یہ عجیب خواب دیکھ کر فرعون پریشان ہو گیا۔ اس نے نجومیوں سے تعبیر معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت ختم کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس طرح 12,000 یا 70,000 لڑکوں کا قتل عام ہوا۔ اسی مصیبت کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ابتدا میں ان کی والدہ نے آپ کو چھپا کر رکھا، پھر جب خطرہ ہوا تو ایک صندوق میں رکھ کر رات کے وقت دریائے نیل میں بہا دیا۔ دریائے نیل سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے قریب بہتی تھی، وہ صندوق نہر میں چلا گیا۔ فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ دونوں نہر کے کنارے بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے صندوق بہتا دیکھا تو نوکروں سے منگوا لیا۔ جب کھولا تو ایک خوبصورت بچہ نکلا جس کی آنکھوں کے درمیان نور جگمگا رہا تھا۔ چونکہ ان دنوں بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام جاری تھا، اس لیے بعض سرکشوں نے فرعون سے کہا کہ کہیں یہی وہ بچہ نہ ہو جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر فرعون نے بچے کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا، مگر حضرت آسیہ نے فرعون سے سمجھایا، اے بادشاہ غصہ نہ کر، یہ تو بچہ ہے، اگر چاہے تو اسے آزما لے، میں آگ میں سونا اور انگارہ رکھ دیتی ہوں، دیکھنا یہ کس کو اٹھاتا ہے۔ فرعون اس شرط پر تیار ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سونے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو فرشتے نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انگارے کی طرف کر دیا۔ آپ نے انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، تپش محسوس ہوئی تو پھینک دیا۔ اس طرح فرعون شہادت کے ارادے سے باز آ گیا۔ حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہا کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہیں اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا نام رکھنے کی سعادت ملی۔ امام علاء الدین علی بن محمد خادم فرماتے ہیں کہ جب حضرت آسیہ سے نام رکھنے کو کہا گیا تو آپ نے فرمایا، میں نے اس کا نام موسیٰ رکھا کیونکہ یہ پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا، اور قدیم زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو شاہ کہتے ہیں، اس لیے موسیٰ نام رکھا۔ حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی، ان کی راحت کا خیال رکھا، پرورش کی اور ایمان لا کر ان کی تصدیق کی۔ اس سے ان کی قسمت چمکی اور انہیں وہ عظیم عزت ملی جس کی کوئی مثال نہیں۔ جبکہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی اور لوگوں کو مخالفت پر اکسایا تو تباہ و برباد ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ امام فخر الدین رازی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت آسیہ نے یہ الفاظ کہے، قرۃ عینی لی، یعنی یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو بدبخت فرعون بولا، یہ تیرے لیے ہوگا، مجھے اس کی حاجت نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے
تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت عطا فرماتا جیسے آسیہ کو عطا فرمائی۔ قرآن مجید سورۃ التحریم آیت 11 میں حضرت آسیہ کا ذکر یوں ہے: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: اور اللہ مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرماتا ہے جب اس نے عرض کی: اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ تفسیر بغوی میں ہے کہ اس آیت میں مسلمانوں کو تنگی اور سختی کے وقت صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ تم صبر میں فرعون کی بیوی سے کمزور نہ بنو، جنہوں نے فرعون کے ظلم پر صبر کیا، نہ زبان سے شکوہ کیا نہ دل میں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے مقام و فضیلت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث وارد ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے زمین پر 4 لکیریں کھینچ کر فرمایا: کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ رام نے عرض کی: اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جنتی عورتوں میں سب سے افضل یہ 4 عورتیں ہیں: خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی اور مریم بنت عمران رضی اللہ عنہا۔ جنتی عورتوں کی سردار 4 ہیں: مریم، فاطمہ، خدیجہ اور آسیہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ جنت میں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ روایت ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مرض وفات میں تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا: اے خدیجہ، تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے رنج ہو رہا ہے، مگر اللہ نے اس رنج میں بہت بھلائی رکھی ہے۔ کیا تمہیں معلوم کہ اللہ نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ، مریم بنت عمران کے ساتھ، حضرت موسیٰ کی بہن کلمہ کے ساتھ اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ کر دیا ہے؟ جب فرعون کو حضرت آسیہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کی خبر ہوئی تو پہلے تو اس نے بغیر عذاب کے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے ان کی والدہ کو بلایا اور دھمکی آمیز لہجے میں کہا: کیا تیری بیٹی کو بھی وہی جنون لاحق ہو گیا ہے جو ماشطہ کو تھا؟ میں قسم کھاتا ہوں اگر اس نے موسیٰ کے خدا کا انکار نہ کیا تو موت کا مزہ چکھائے گی۔ والدہ نے تنہائی میں سمجھایا، مگر آپ نے فرمایا: کیا میں اللہ کا انکار کر دوں؟ ہرگز نہیں۔ جب فرعون کی یہ تدبیر ناکام ہوئی تو اس نے عذاب دے کر ایمان سے پھیرنے کا فیصلہ کیا۔ روایت میں ہے کہ انہیں طرح طرح کے عذاب دیے گئے، یہاں تک کہ ہاتھ پاؤں میں میخیں ٹھونک کر دھوپ میں لٹایا گیا اور سینے پر چکی کا پاٹ رکھ دیا گیا کہ ہل بھی نہ سکیں، مگر ایمان میں ذرا کمی نہ آئی بلکہ مزید بڑھ گیا۔ عذاب کے بعد جب فرعون نے اسلام سے پھیرنے کو کہا تو آپ نے ایمان افروز جواب دیا: اے دشمن خدا، اے ظالم انسان، تو میرے جسم پر تو قادر ہو سکتا ہے، مگر میرا دل میرے رب کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرے ہر عضو کاٹ دے تب بھی میرا عشق بڑھتا جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو آپ نے پوچھا: میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں، اللہ تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے، مانگ تیری ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ نے یہی دعا مانگی جو قرآن میں ہے: رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ جب فرعون تمام تدبیریں آزما کر ناکام ہوا تو شہادت کا فیصلہ کیا اور کہا: ایک بڑا پتھر لاؤ، اگر یہ اپنی بات پر قائم رہی تو پتھر اس پر گرا دو، اگر رجوع کر لے تو عزت کے ساتھ میرے پاس لے آؤ۔ پتھر لایا گیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو جنت میں موتیوں کا سفید گھر نظر آیا۔ آپ کا عزم اور زیادہ بڑھ گیا۔ اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی، پھر پتھر اس جسم پر گرایا گیا جس میں روح نہ تھی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اللہ نے فرشتے مقرر کر دیے جنہوں نے ان پر سایہ کیا اور جنتی گھر دکھا دیا۔ آپ تمام مصیبتیں بھول گئیں۔
بعض روایات میں ہے کہ آپ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لی گئیں۔ ایک مرتبہ قوم فرعون کے 2 آدمی ایک ایمان والے شخص کو پکڑ کر فرعون کے پاس لے آئے۔ فرعون نے تینوں کو اپنے خصوصی دربار میں حاضر کیا اور پہلے ان دونوں سے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا، تو ہی ہے۔ پھر اس ایمان والے شخص سے پوچھا، تیرا رب کون ہے؟ اس نے جواب دیا، جس نے ان دونوں کو پیدا کیا وہی میرا بھی رب ہے۔ یعنی مراد اللہ تعالیٰ تھے، کیونکہ وہی ان دونوں کا بھی اصلی رب ہے، جبکہ فرعون نے اپنے آپ کو مراد لیا، کیونکہ ابھی وہ دونوں اس کی ربوبیت کی گواہی دے چکے تھے۔ یہ سنتے ہی فرعون بولا، تم دونوں میرے پاس ایسے شخص کو اس لیے پکڑ کر لائے ہو کہ میں اسے قتل کر دوں جو میرے دین پر ہے۔ چنانچہ فرعون نے ان دونوں کو فوراً قتل کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف اشارہ ہے، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ ایک شخص انتہائی بوڑھا ہو چکا تھا، اسے بھی ایمان لانے کی پاداش میں شہید کر دیا گیا۔ اس کا واقعہ بھی نہایت عجیب ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اگر فلاں مقام پر فلاں شخص کوئی حرکت کرے تو برا نہ ماننا، اگر وہ مال و دولت مانگے تو اس کے گھر میں دفینہ دفن ہے، اسے دے دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو تلاش کیا۔ جب وہاں پہنچے تو گھر کا دروازہ بند تھا۔ آپ نے دروازے پر پتھر پھینکا تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور دروازہ کھول دیا۔ وہ بوڑھا شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی بولا، اے جادوگر، یہاں کیوں آئے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دین کی دعوت دی۔ اس نے کہا، میں گزشتہ 200 سال سے فرعون پرست ہوں، اب تمہارے جادو کی وجہ سے خدا پرستی نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، 200 سال کی فرعون پرستی میں تم نے کیا پایا؟ اس نے کہا، مجھے دنیاوی فائدہ ملا۔ میں پوچھتا ہوں تمہیں خدا پرستی کے بدلے کیا ملا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں دنیا کے لیے خدا پرستی نہیں کرتا، بلکہ اس لیے کہ عبادت کے لائق وہی ہے۔ بوڑھے نے کہا، میں تو فرعون کی پرستش صرف دنیا کمانے کے لیے کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو دنیا چاہتا ہے تو میرا رب تجھے ایسا خزانہ عطا فرمائے گا کہ تجھے دنیا کی حاجت نہ رہے گی۔ اس نے کہا، بتاؤ وہ خزانہ کہاں ہے؟ آپ نے اس کے گھر کے دروازے پر نشان لگا دیا۔ اس نے فوراً بیٹے کو بلا کر کھدائی کروائی تو واقعی خزانہ نکل آیا۔ وہ فوراً ایمان لایا اور بازار میں نعرہ لگانے لگا، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ یہ خبر فرعون کو ملی تو اس نے فوراً گرفتاری کا حکم دیا۔ اسے پکڑ کر لایا گیا۔ فرعون نے کہا، موسیٰ نے تجھے مجھ سے پھیر دیا؟ اس نے کہا، نہیں، انہوں نے تو مجھے سیدھا راستہ بتلایا ہے۔ فرعون نے کہا، اگر تو توبہ نہ کی تو تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے توبہ سے انکار کر دیا۔ فرعون نے اسے ابلتے تیل کے دیگ میں ڈلوا دیا، مگر ایک فرشتے نے اسے اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چھوڑ دیا۔ ایسے 4 مرتبہ ہوا۔ چوتھی مرتبہ اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اب میرے لیے بہتر ہے کہ راہ خدا میں شہید ہو جاؤں، آپ مجھے بچانے کی کوشش نہ کریں۔ پھر اسے دیگ میں ڈالا گیا تو وہ شہید ہو گیا۔ اس کے بعد تمام جادوگر اور ان کا سردار بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ جادوگروں کی دیکھا دیکھی قبطیوں یعنی فرعونیوں نے بھی ایمان قبول کیا، جن کی تعداد 6 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ فرعون کے سب سے بڑے مخالف حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ جادوگروں کا ایک بہت بڑا گروہ بھی ان 6 لاکھ کے ساتھ ایمان لے آیا۔ اب فرعون کے مخالفوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تو اسے خوف ہوا۔ اس نے سب سے پہلے جادوگروں پر بغاوت کا الزام لگایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خفیہ ساتھیوں کے ذریعے حکومت کا تختہ الٹنے کا الزام عائد کیا۔ اس طرح اس نے ایک دینی معاملے کو قومی مسئلہ بنا دیا۔ فرعون نے جادوگروں کے لیے یہ سزا تجویز کی کہ پہلے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں، پھر سب کو پھانسی دے دی جائے۔ مقصد عوام کو خوفزدہ کرنا تھا، مگر ایمان ایک ایسی طاقت ہے کہ جب دل میں گھر کر جائے تو انسان دنیا بھر کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی جب فرعون اپنے کفر پر جم گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کے بعد ایک عذاب آنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حضور عرض کی، اے اللہ، فرعون اس دنیا میں بہت سرکش ہو گیا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اسے اور اس کی قوم کو ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے اور میری قوم اور آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔
चुनाचे अल्लाह ताला ने एक के बाद एक अजाब भेजे। एक, तूफान आया, बादल छा गए, अंधेरा हो गया, जोर की बारिश हुई, किब्तियों के घरों में पानी भर गया, यहाँ तक कि वो इसमें खड़े हो गए। पानी गले तक पहुँच गया, जो बैठ गया वो डूब गया, वो ना हिल सकते थे ना काम कर सकते थे। पूरे 7 दिन तक इसी हालत में रहे। बनी इसराइल के घरों में पानी ना आया। वो आखिरकार आकर अर्ज करने लगे, ए मूसा, हमारे लिए दुआ करो, अगर ये मुसीबत दूर हुई तो हम ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को तुम्हारे पास भेज देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मुसीबत दूर हुई, ज़मीन सरसब्ज़ व शादाब हो गई, खेतियाँ लहलहाने लगीं। फ़िरौन कहने लगे, ये पानी तो रहमत था और ईमान ना लाए। 2, एक माह बाद टिड्डी दल आया। टिड्डियों ने खेतियाँ, फल, दरख्तों के पत्ते, दरवाजे, छतें, तख्ते, यहाँ तक के लोहे की कीलें तक खा लीं। किब्तियों के घरों में भर गईं, मगर बनी इसराइल के घरों में न गईं। वो फिर आए, ईमान का वादा किया, 7 दिन अजाब में रहे, फिर दुआ से निजात पाई। बाकी बच जाने वाली खेतियाँ देखकर बोले, ये भी काफ़ी हैं, हम अपना दीन नहीं छोड़ेंगे। चुनाचे उन्होंने ईमान लाने का वादा तो किया मगर वफा ना किया और अपने बुरे आमाल में मुब्तला रहे। 1 महीना फिर उनका इसी तरह आफियत में गुजर गया। उसके बाद उन पर कौम समूद वाला अजाब आया। कौम से मुराद है छोटे छोटे कीड़े, जूं या कोई और छोटा सा कीड़ा मकोड़ा। इस कीड़े ने जो खेत और फल बाकी बचे थे वो सब खा लिए। ये कीड़ा कपड़ों में घुस जाता और जिल्द को काटता था, खाने में भर जाता था। अगर कोई 10 बोरी गंदुम चक्की पर ले जाता तो 3 सेर वापस लाता, बाकी सब कीड़े खा जाते। ये कीड़े फिर फिरौन के बाल, भवें, पलकों सब चाट गए, जिस्म पर चीचे की तरह भर जाते, सोना दूभर कर दिया। इस मुसीबत से फरियाद कर उठे और उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि हम तौबा करते हैं, आप इस बला के दफ़ा होने की दुआ फरमाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला ने इनकी इस मुसीबत को भी 7 रोज़ के बाद दूर फरमा दिया। लेकिन फिर कौम ने वादा तोड़ दिया और ईमान न लाए, बल्कि पहले से ज़्यादा बुरे अमाल शुरू कर दिए। 1 महीना उनका फिर आराम से गुजर गया। फिर अल्लाह ताला ने उन पर मेंढक भेज दिए और ये हाल हुआ कि आदमी बैठता तो उसकी मजलिस में मेंढक भर जाते। बात करने को मुंह खोलता तो मेंढक कूद कर मुंह में दाखिल हो जाता। आटे में मेंढक, खाने में मेंढक, चूल्हे में मेंढक भर जाते। आग बुझ जाती, मेंढक ऊपर सवार हो जाते। इस मुसीबत से फिर कौम रो पड़ी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करने लगी कि इस दफ़ा हम पक्का वादा करते हैं कि तौबा करेंगे और ईमान लाएंगे। आप दुआ करें कि ये मुसीबत हमसे टल जाए। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे अहदो पैमान लेकर फिर दुआ फरमाई। 7 रोज़ तक की अज़ाबी उन पर जारी रहा। आखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ये भी दूर हो गया। 1 महीना इनका फिर अमनो आफियत में गुजर गया, लेकिन इन्होंने फिर वादा तोड़ दिया और अपने कुफ्र पर बरकरार रहे। फिर अल्लाह ताला ने इन पर खून का अजाब नाजिल किया। इनके तमाम कुओं का पानी, नहरों और चश्मों का पानी, दरियाए नील का पानी, गर्ज ये कि हर पानी इनके लिए ताज़ा खून बन गया। इन्होंने फ़िरौन से इसकी शिकायत की तो वो कहने लगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जादू से तुम्हारी नज़रबंदी कर दी है। उन्होंने कहा, नज़रबंदी कैसे? हमारे बर्तनों में खून के सिवा पानी का नामो निशान तक नहीं। उसने हुक्म दिया कि किब्ती और बनी इसराइल एक ही बर्तन से पानी लिया करें, मगर इसका भी उन्हें कोई फ़ायदा ना हुआ। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के इस वाक़या का जिक्र फरमाते हुए कुरान मजीद में यूँ इरशाद फरमाया, वइज़ कुलना उदखुलू हाज़िहिल क़रयत फ़कुलू मिन्हा हैथु शिअ्तुम रग़दन वदखुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन फ़बद्दलल्लज़ीन ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अरसलना अलैहिम रिज्ज़म मिनस्समाइ बिमा कानू यफ़सुक़ून। और जब हमने कहा कि तुम इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और जहाँ से चाहो बाफरागत इससे खाओ, और दरवाज़े में दाखिल होते हुए सजदा करते हुए आओ और ये कहते जाओ कि हमें मुआफ़ कर दिया जाए, तो हम तुम्हारी ख़ता बख्श देंगे और तुम्हारे शिकम को और भी ज़्यादा मलाज़त देंगे। फिर जो लोग जालिम थे उन्होंने एक बात को बदल कर दूसरी बात कर दी, तो ऐसे जालिम लोगों पर जो नाफरमानी कर रहे थे हमने आसमान का अजाब नाजिल किया। इमाम हाकिम तिरमिज़ी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से नकल करते हैं कि जब अल्लाह ताला ने कहत साली के साथ किब्तियों को पकड़ा तो उनकी हर चीज़ खुश्क हो गई, उनके मवेशी मर गए, यहाँ तक कि दरियाए नील भी खुश्क हो गया। वो सब फ़िरौन के पास इकट्ठे हुए और उससे कहा कि अगर तू वाकई वो है जिसका तू गुमान करता है
تو ہمارے لیے دریائے نیل میں پانی لے آ۔ اس نے جواب دیا، کل صبح تمہیں پانی مل جائے گا۔ جب وہ اس کے پاس سے نکل گئے تو اس نے کہا، میں نے کون سی چیز بنائی ہے؟ کیا میں دریائے نیل میں پانی جاری کرنے پر قادر ہوں؟ کل صبح ہو گئی تو وہ مجھے جھوٹا قرار دیں گے۔ جب نصف رات ہوئی تو وہ اٹھا، غسل کیا، اون سے بنی ہوئی قمیض پہنی، ننگے پاؤں باہر نکلا، یہاں تک کہ دریائے نیل تک پہنچ گیا اور اس کے اندر کھڑے ہو کر یہ دعا مانگی، اے اللہ، بے شک تو جانتا ہے کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ تو دریائے نیل کو پانی سے بھر دینے پر قادر ہے، سو تو اسے بھر دے۔ بس اسے یقین ہو گیا کہ پانی کا ریلا آئے گا تو وہ باہر نکل آیا اور دریائے نیل پانی سے ابلنے لگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک و تباہ کرنے کا ارادہ فرما لیا تھا۔ یہ قحط ایک نیک بندے برخ آؤز کی دعا سے دور ہوا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ منظر دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب ہم سچی توبہ کرتے ہیں۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی توبہ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل سے قحط کا عذاب دور کرانے کے لیے برخ آؤز سے دعا کی درخواست کریں۔ بنی اسرائیل تقریباً 7 سال سے اس قحط میں گرفتار تھے۔ اس حکم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام 700,000 نفل کا ایک کارواں لے کر جنگل میں پہنچے تھے اور باران رحمت کی دعا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ، میں ان لوگوں کی دعا کیسے قبول کروں؟ گناہوں کی تاریکی انہیں گھیرے ہوئے ہے، ان کے دل سیاہ، باطن خبیث ہیں، وہ مجھ سے بے یقینی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اس کے باوجود میری پکڑ سے محفوظ ہیں۔ جاؤ، میرے ایک بندے کے پاس جاؤ، اس کا نام برخ ہے، اسے نکلنے کے لیے کہو، تب میں دعا قبول کروں گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کے متعلق لوگوں سے پوچھا، کسی کو اس کے حال کی خبر تک نہ تھی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک سیاہ فام شخص نظر آیا، اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان سجدوں کے اثر سے مٹی لگی ہوئی تھی اور اس نے ایک چادر گلے میں باندھ رکھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نور الہی کے ذریعے معلوم کر لیا کہ یہ شخص برخ آؤز ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسے سلام کیا اور اس سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے کہا، میرا نام برخ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو ایک مدت سے ہمارا مطلوب بنا ہوا ہے، ہمارے ساتھ چل اور بارش کی دعا کر۔ چنانچہ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گیا اور اس نے یہ دعا کی، اے اللہ، نہ تیرا کام ہے اور نہ یہ تیرا حلم ہے، تو نے اپنے چشمے کیوں خشک کر دیے ہیں؟ یا پھر بندوں نے تیری عطا سے انکار کر دیا ہے؟ یا گناہ گاروں پر تیرا غضب شدید ہو گیا ہے؟ کیا تو گناہ گاروں کی تخفیف سے پہلے غفار نہیں تھا؟ کیا تو نے رحمت پیدا نہیں کی اور شفقت کا حکم نہیں دیا؟ کیا تو ہمیں دکھلانا چاہتا ہے کہ تجھ تک کسی کی رسائی نہیں، یا تجھے مخلوق کے بھاگ جانے کا اندیشہ ہے اور اس خوف سے جلد از جلد سزا دینا چاہتا ہے؟ غرض وہ شخص اسی طرح کی باتیں کرتا رہا یہاں تک کہ بارش برسنے لگی اور اللہ تعالیٰ نے صرف آدھے دن میں اس قدر گھاس پیدا کر دی کہ لوگوں کے گھٹنے چھونے لگی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو رات کے وقت مصر سے نکال کر لے جاؤ، یعنی اب بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون اور اس کی قوم کی تباہی کا وقت آ چکا ہے۔ رات کو نکالنے کا حکم دیا تاکہ بنی اسرائیل کا اجتماع دشمن کے سامنے نہ ہو اور وہ ان کی مراد کی تکمیل میں مانع نہ بنے۔ رات کو نکالنے کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ فرعون اور اس کا لشکر ان کا پیچھا کر کے انہیں روک نہ سکے اور فرعون کی عظیم فوج کو دیکھ کر بنی اسرائیل خوف زدہ نہ ہوں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ وَلَا تَخَافَ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ چاندنی رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ساتھ لے کر چلے۔ بنی اسرائیل کے پاس کافی مقدار میں سونے چاندی کے زیورات بھی تھے جو انہوں نے قبطیوں سے مانگ کر لے رکھے تھے کہ ہم انہیں اپنی عید میں استعمال کریں گے، حالانکہ پہلے بھی وہ ان سے زیورات لیتے رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت انہیں لے کر نکلے جبکہ ان کی تعداد 60,000 سے کچھ اوپر تھی۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سمندر تک پہنچے تو حضرت یوشع بن نون اپنے گھوڑے پر آگے بڑھے اور پانی پر چلنے لگے، دوسرے بھی اپنے گھوڑوں سمیت داخل ہو گئے اور پانی میں کود گئے۔ سورج نکلنے کے بعد فرعون ان کی تلاش میں نکلا۔
فرعون نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ اس کی فوج پر حامان امیر تھا۔ لشکر کی تعداد 10 لاکھ تھی، جن میں 7 لاکھ گھوڑے تھے، ان میں سے ایک بھی پالتو نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساقہ پر تھے، جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام آگے جا رہے تھے۔ ایک مومن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، آپ کو کہاں کا حکم دیا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سمندر کا۔ اس نے ویسے ہی سمندر میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمندر میں داخل ہونے سے منع فرما دیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کو دیکھا کہ وہ ان کے پیچھے آ رہا ہے تو کہا، اے موسیٰ، ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ہدایت عطا فرمائے گا۔ پھر حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام آگے بڑھے، سمندر میں عصا مارا تو سمندر نے راستہ دینے سے انکار کر دیا اور کہا، وہ کون جبار ہے جو مجھے مارتا ہے؟ یہاں تک کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے ضرب لگائی تو سمندر پھٹ گیا، ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ بنی اسرائیل اس سمندر میں داخل ہو گئے۔ سمندر میں 12 راستے تھے، ہر راستے میں ایک ایک قبیلہ تھا۔ جب راستے دیواروں کے ساتھ جدا ہوئے تو ہر قبیلے نے کہا کہ ہمارے ساتھی مارے گئے۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان راستوں کو ان کے لیے پل بنا دیے جو طبقات کی صورت میں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آخری آدمی کو دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ سب سمندر سے پار نکل گئے۔ تفسیر در منصور میں یہ بھی اضافہ لکھا گیا ہے کہ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، ہمیں ڈر ہے کہ گھوڑے کیچڑ میں دھنس جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا کی تو ان پر ہوا چلی، اس نے راستے خشک کر دیے۔ انہوں نے عرض کی کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم میں سے بعض غرق ہو جائیں گے اور ہمیں شعور بھی نہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے پانی میں نقب لگائی تو ان کے درمیان روشن دان بن گئے، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر بنی اسرائیل سمندر میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ سمندر کو عبور کر لیا۔ فرعون جب سمندر کے کنارے پہنچا جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو پھاڑا تھا، جبکہ راستے اسی طرح موجود تھے، راستہ بتانے والے نے فرعون سے کہا، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر جادو کر دیا ہے، یہاں تک کہ سمندر بھی ایسا ہو گیا ہے جیسا تم دیکھ رہے ہو۔ علامہ دمیری نے حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے سمندر پار کرنے کے بعد جب فرعون سمندر کے قریب پہنچا اور اسے منتشر پایا تو اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھو میرے خوف سے دریا کس طرح پھٹ گیا اور میں نے ان غلاموں کو پا لیا جو میرے خوف سے دریا کی طرف بھاگے۔ تم لوگ دریا میں داخل ہو جاؤ۔ فرعون کی قوم دریا میں داخل ہونے سے گھبرا رہی تھی۔ فرعون کی قوم کہنے لگی، آپ رب ہیں تو پہلے آپ داخل ہو جائیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہو گئے، فرعون گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے لشکر میں کوئی گھوڑی نہ تھی، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام جفی کی خواہش مند گھوڑی پر سوار ہو کر اس کے لشکر کے آگے آئے اور دریا میں داخل ہو گئے۔ جب فرعون کے گھوڑے نے اس کی بو سونگھی تو وہ گھوڑی کے پیچھے دریا میں کود پڑا اور فرعون بے بس و لاچار ہو گیا۔ اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ فرعون کے گھوڑے کے پیچھے ہی پورا لشکر دریا میں کود پڑا اور پیچھے حضرت میکائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر والوں سے کہہ رہے تھے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یوں حضرت میکائیل علیہ السلام سب لوگوں کو دریا میں دھکیل رہے تھے۔ یہی امید کے ساتھ اجازت دیجیے، امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی واقعہ اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے عشق مصطفیٰ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔